اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ ناظرین اکرام، بعض اوقات ہم کچھ ایسا عمل کرتے ہیں جس کی توقع نہیں کی جا سکتی، اور کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جس کے بارے میں شاید ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ یہ ہاتھ پھیلانا بھی شاید اپنے آپ کو، اپنے وقار کو مجروح کرنا ہوتا ہے۔ قرض کے بارے میں بھی اسی لیے منع کیا گیا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے قرض لینا کس طریقے سے ممانعت ہے، لیکن کیونکہ حالات کبھی کبھی ایسے بنتے ہیں کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی سے قرض لینا پڑتا ہے۔ آئیے آج بات کرتے ہیں اس قرض کے اوپر۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرض کے لیے بہت ممانعت ہے کہ انسان اگر کسی سے قرض لیتا ہے تو اسے اپنا گروی رکھ دیتا ہے، یعنی اس کے بیعت کر دیتا ہے۔ اس طرح کے تمام جو اصطلاح بتائی جاتی ہیں، قرض کے لیے کیا کیا حکم شریعت نے بنائے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق اسلامی معاشرے سے یا انسانی معاشرے سے ہوتا ہے، اور اس پہ احکام شریعہ اس لیے صرف مرتب کیے جاتے ہیں تاکہ انسان اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ضرورت کے وقت ہی اس کا استعمال کرے۔ مثال کے طور پر طلاق ہے، طلاق خداوند عالم پسند نہیں کرتا، لیکن ایک ضرورت کا نام بھی ہے کہ بالآخر اگر عقد ہو گیا اور کسی وجہ سے بھی ان کی آپس میں نہیں نبھ رہی ہے تو یہ کیوں آخر اس چیز کو ادامہ دیا جائے اور دو زندگیاں یا اکثر پورے دو خاندانوں کی زندگی کو متاثر کیا جائے۔ لہٰذا نہ پسند ہوتے ہوئے بھی طلاق کا ایک آپشن شریعت نے رکھا اور اجازت دی کہ اگر نہیں ہو پا رہا ہے عقد تو طلاق کے ذریعے سے اس کو فخص اور ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح انسانی معاشرے میں زندگی کو گزارنے کے لیے، بالآخر اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مادی چیزوں کی ضرورت ہے، اور مادی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا بہت ممکن ہے کہ انسان کے پاس کوئی غرض ہو، کوئی چیز فراہم کرنا، اور اس کے پاس اس کو حاصل کرنے کے لیے نقود یا پیسے نہ ہوں۔ تو اب یہاں پر دو آپشن ہیں اس کے پاس، یا تو وہ صبر کرے یعنی اس چیز کو حاصل نہ کرے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی سے قرض لے۔ قرض کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے سے مال کو لے اس نیت کے ساتھ کہ جب میرے پاس ہوگا میں اسے واپس کر دوں گا۔ شریعت قرض کو پسند نہیں کرتی ہے بہت زیادہ، یعنی اس کا کہنا یہ ہے کہ بالآخر انسان مدیون ہو جاتا ہے ایک شخص کا، ایک انسان جس کا کوئی بھی ہمارے اوپر رائٹ نہیں ہے، کسی بھی طرح سے ہینڈ نہیں ہے، بالآخر ہم زبردستی اس کو اپنا مدیون بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو اس کا مدیون بنا رہے ہیں، اس کا احسان اپنے گردن پر لے رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی چونکہ ضرورت ہے لہٰذا شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے، اس کا برعکس بھی اجازت دی ہے، یعنی اس کے برعکس حکم دیا ہے باقاعدہ کہ اگر کوئی قرض مانگے تو اس کو قرض دے دیا کرو، اس کے لیے قرض دینے میں آسانی فراہم کرو۔ یعنی دو طرح ہے، ایک تو قرض لینے والے کے لیے اس طرح سے مرتب فرمایا کہ قرض نہ لو جب تک بہت شدت کی ضرورت نہ ہو، اور دنیاوی چیزوں کے لیے بہت زیادہ قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ آسائش کو فراہم کرنا چاہتا ہوں میں قرض کے ذریعے۔ یہ آج ہمارے جو پوری سوسائٹی میں بہت بڑا مسئلہ ہے، تقریباً ہر انسان اپنی ساری چیزیں موجود ہیں لیکن ہر چیز قرض پہ ہے، ہر چیز قرض پہ، اور یہ قرض ایسا ہے جو سود کے ساتھ ہے، یعنی ہم ایک آسائش اپنے لیے فراہم کر رہے ہیں، قرض لے کے کر رہے ہیں اولاً، دوون اس قرض میں سود بھی ہے، یعنی ہم انٹرسٹ بھی دے رہے ہیں، چاہے وہ بینک کے ذریعے سے لیا جائے، کارڈ کے ذریعے سے لیا جائے، کسی بھی طرح سے لیا جائے، تو ہم اس چیز کو جو خدا نے منع فرمائی ہے وہ بھی انجام دے رہے ہیں، اور جس کو حرام قرار دیا اس کو بھی انجام دے رہے ہیں، اور پھر ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس برکت بھی ہوگی اور ہمارے پاس مسائل بھی اچھے ہوں گے اور ہماری عبادت بھی قبول ہوگی، جبکہ اس کے اندر حرام بھی ملوث ہے۔ خیر، ابھی ہم سود کی بحث نہیں کر رہے ہیں، ہم قرض کی بحث کر رہے ہیں۔ تو دنیاوی چیزوں کے لیے، دنیاوی آسائش کے لیے اپنے اوپر قرض لینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر انسان قرض لینا چاہے تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ قرض لے سکتے ہو، کیونکہ بالآخر انسانی معاشرے کو چلنے کے لیے ایک دوسرے سے مدد کرنے، لینے اور دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف حکم دیا کہ قرض میں آسانی کرو، کیونکہ بالآخر جو انسان تمہارے سامنے ہاتھ کو پھیلا رہا ہے وہ اپنی عزت کو ختم کر رہا ہے تمہارے سامنے۔ بالآخر جو انسان ہاتھ آپ کے سامنے کھیلاتا ہے وہ بالآخر اپنے وقار کو، اپنی عزت کو، اپنے شرف کو ختم کر رہا ہے۔ تو جب اپنے شرف کو ختم کر رہا ہے تو تم کم سے کم اس کا شرف کا لحاظ رکھو،
اور اس کو قرض اس طرح سے ادا کرو کہ کسی قسم کی منت اس کے سر پہ نہ رکھو۔ دوسرا قرض میں دوسرا جو اسلامی شریعت نے حکم دیا وہ کہ قرض میں کسی قسم کا سود لینا جائز نہیں ہے، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو چاہے وہ عمل کی شکل میں ہو۔ یعنی انسان یہ کہے کہ آپ مجھ سے میں آپ سے 100 روپے دے رہا ہوں قرض کے طور پر، آپ مجھے 101 روپے واپس کریں گے، یہ 1 روپیہ حرام ہے شریعت کی نظر میں، کیونکہ یہ لینے کا حق اس کو نہیں ہے۔ یا یہ کہے کہ آپ 100 روپے سے لیجئے، 100 روپے مجھے واپس کریے گا اور مثلا 1 کلو آم مجھے دے دیجیے گا الگ سے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یا کہے کہ آپ 100 روپے واپس کریں گے مجھے اور ایک رومال الگ سے دیں گے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی اس قسم کا سود شریعت جائز قرار نہیں دیتی۔ یا آپ 100 روپے مجھے واپس کریں گے اور میرے لیے 1 دن کام کریں گے، یہ بھی عمل صحیح نہیں ہے۔ کسی بھی قسم کا سود کسی بھی شکل میں شریعت اجازت نہیں دیتی۔ لیکن اگر دینے والا جس نے قرض لیا ہے وہ واپس جب کرتا ہے تو اپنی نیت سے، اس نے شرط نہیں رکھی تھی کہ مجھے آپ 100 روپے کے بدلے میں 110 روپے دیں گے، لیکن وہ اپنی طرف سے 10 روپے گفٹ کے طور کے اوپر، ہدیے کے طور پہ کہ آپ نے وقت ضرورت میری مدد فرمائی، یہ 100 روپے آپ کے اپنے اور یہ 10 روپے میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ اگر ہدیے کی نیت سے دے رہا ہے جو پہلے سے قول و قرار نہیں ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں، یہ لے بھی سکتا ہے اور ہدیے کو لینے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ تو ایک طرف قرض کی ممانعت ہے کہ دنیاوی چیزوں کے لیے قرض نہ لو، کیونکہ تاکہ تمہاری شرف ختم نہ ہو، تمہاری عزت اور وقار ختم نہ ہو۔ خدا سے مانگو، لیکن اگر دنیاوی مسائل کو مرتب کرنے میں کوئی اور طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر قرض لے سکتے ہو، اس کو شریعت نے منع نہیں فرمایا۔ ہمارے رسول اکرم اکثر قرض لیتے تھے، لیکن رسول اکرم اپنی ذات کے لیے قرض نہیں لیتے تھے، مسلمانوں کے لیے قرض لیتے تھے۔ روایت میں ایک شخص آیا، اس نے رسول اللہ سے مدد مانگی، رسول اللہ کے لیے میرے پاس نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ مجمع کی طرف نظر کی، کون ہے جو مجھے اتنا پیسہ قرض دے گا؟ اس شخص کی تو کوئی ویلیو تھی نہیں، رسول نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ کون ہے جو مجھے دے گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو ایک قرض دے دیا۔ اس رسول اکرم نے اس کو جتنا مانگا تو اس سے زیادہ دے دیا کہ جاؤ تمہاری مدد میں نے کر دی، وہ چلا گیا۔ اب اس شخص سے رسول اللہ مقروض ہو گئے، اور پھر کچھ مدت تک تو کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ کچھ مدت بعد اس شخص نے دوبارہ رسول اکرم سے کہا کہ رسول اللہ آپ نے اس دن مجھ سے قرض مانگا تھا بھری محفل میں نے دے دیا تھا اس انسان کی مدد کے لیے، لیکن اب میرے اوپر فشار آ رہا ہے، مجھے ضرورت ہے۔ تو رسول اکرم نے کہا تو ابھی تو نہیں ہے میرے پاس۔ کچھ دن بات اسی طرح چلتی رہی، پھر آخر ایک دن اس نے کہا کہ رسول اللہ مجھے بہت سخت ضرورت ہے اور میرے پاس واقعی اگر کوئی چارہ ہوتا تو میں آپ سے اس طرح نہیں کہتا۔ پھر رسول اللہ نے کسی تیسرے شخص سے قرض لیا اور اس طرح سے کیا، لیکن یہ سارا معاملہ اپنے لیے نہیں کر رہے تھے کہ اپنے گھر میں آسائش ہو، اپنے گھر میں چیزیں فراہم کریں، اپنے لیے کچھ لے رہے ہوں، دوسروں کے لیے مدد کرنے کے لیے کام کیا تھا۔ اور رسول اکرم اس دنیا سے مقروض گئے، اور آپ کا قرض امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ادا کیا۔ اسی طرح امیر المومنین اس دنیا سے مقروض گئے اور آپ کا قرض امام حسن مجتبیٰ نے ادا کیا۔ اور اسی طرح امام حسن مجتبیٰ جبکہ اچھے خاصے پیسے آپ کے پاس ہوا کرتے تھے، اچھے خاصی تجارت آپ کرتے تھے، پھر بھی آپ نے قرض لیا تھا۔ یہ قرض اپنی آسائش کے لیے نہیں لیا تھا، مسلمانوں کے لیے لیا تھا۔ جس کو کوئی قرض نہیں دیتا تھا اس کو امام حسن مجتبیٰ قرض دے دیتے تھے، اور اس کے نتیجے میں خود مقروض ہو جاتے تھے۔ اور آپ اس دنیا سے اس حال میں گئے کہ مقروض گئے، امام حسین علیہ السلام نے آپ کا قرض ادا کیا۔ امام حسین یوم عاشورہ، روایت میں امام حسین یوم عاشورہ جب رموز امامت امام زین العابدین کو سونپ رہے تھے تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اتنے درہم یا دینار کا مقروض ہوں مدینے میں، میری فلاں جائیداد بیچ کے یہ قرض ادا کر دینا۔ تو قرض کا سلسلہ ائمہ میں رہا، ہر امام کے سلسلے میں، لیکن اپنی ذات کے لیے وہ نہیں لیتے تھے۔ لہٰذا دوسروں کے لیے اگر کوئی قرض لے رہا ہے یا ایسی ضرورت کے لیے قرض لے رہا ہے جو واقعاً بہت اہم ہے تو قرض لینے میں حرج نہیں ہے۔ قرض دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ جتنا ہو سکے مہلت دے، سود بالکل نہ لے، سامنے والے کو پریشان نہ کرے، وقت معین سے پہلے اس سے جا کے طلب نہ کرے۔ اگر طلب کرنے پہ وہ نہیں دے پا رہا ہو اور اس کے حالات واقعاً اس کا ساتھ نہ دے پا رہا تو اس کو مدت اور مہلت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو سوائے گھر کے جو اس میں وہ رہتا ہے تو گھر اس کو فروخت کرنے پہ مجبور نہ کرے۔ اگر ان چیزوں کو لحاظ کرے تو بہت سے مسائل اس کے اپنے لیے بھی اور سماج کے لیے حل ہو جائیں گے۔ آج جو مسائل ہیں اس کی وجہ یہ کہ ایک تو قرض کا سسٹم بالکل بدل گیا، دوسرا قرض میں سود انوالو ہو گیا، تیسرا کوئی کسی کے لیے رعایت کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں بہت سے مسائل دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ اگر واقعاً وہی قرض کا سسٹم جو اسلامی قرض کا سسٹم ہے شروع ہو جائے اور لوگ ایک دوسرے کو اس طرح سے قرض دینے لگے اور لینے لگے تو بہت سے ہمارے اقتصادی مسائل اور بہت سے ہمارے برکت کے مسائل اور یہ جو بہت سے ذہنی مسائل جو ہمارے سماج میں آ گئے ہیں یہ واقعاً اپنے آپ حل ہو جائیں گے۔ جزاک اللہ۔ آغا میں نے کیونکہ سوال جو تھے قرض کے اس کے اوپر کئی سوال تھے، شمیم صاحب نے سوال کیا، السلام علیکم،
اگر یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور ایک مدت تک وہ قرض جو واپس نہیں آتا معین مدت تک، تو کیا اس کے اوپر قرض دینے والا قرض دار کے اوپر کچھ شرط لگا سکتا ہے؟ مثلا کہ اگر تمہارا یہ نیک کام ہوگا تو اس میں اتنا نیک کام میرے حصے میں آئے گا، تو کیا یہ نیک کام جو ہے ٹرانسفر ہو سکتا ہے قرض کے عوض میں؟ میں نے عرض کیا قرض میں کسی قسم کا بھی سود لینا جائز نہیں ہے۔ یہ انسان کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ نے فلاں مدت تک مجھے یہ قرض واپس کر دیا تو ٹھیک ہے، اگر فلاں مدت کے بعد آپ مجھے یہ قرضہ واپس کریں گے تو میں اس کے بدلے میں آپ سے کچھ عدد کوئی اور آپ کی نیکی یا کوئی ایسی چیز لے سکتا ہوں۔ یہ بھی شرط کے عنوان سے قبول کیا جا سکتا ہے بعض علماء کی نظر میں، وَإِلَّا یہ پھر بھی اپنے آپ میں سود میں آ جائے گا۔ کسی قسم کا سود شریعت نے جائز قرار نہیں دیا ہے، حتیٰ اگر وہ نیک اعمال کے سلسلے میں ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی نیکی آپ کے نام اعمال میں ثبت نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا کسی قرض کے سلسلے میں اس طرح کی شرط نہ کریں، کسی اور طریقے سے شرط کر دیں وہ ایک الگ بحث ہے۔ تجارت کے سلسلے میں شرط کر دیں، مضاربے میں شرط کر دیں، لیکن قرض دیتے میں جب عنوان قرض ہے تو کسی طرح کی شرط صحیح نہیں ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ قرض معاف کر دے، چلیے میں نے معاف کیا، اب یہ جو نیکیاں ہیں وہ میں اپنے حصے میں اس کو لینا چاہوں گا۔ یہ بھی وہی مسئلہ ہو جائے گا، قرض اس نے معاف تو کر دیا ہے لیکن بالآخر اس قرض اس جو رقم اس نے دی ہے اس کے عوض میں کچھ مانگ رہا ہے اس سے، تو بالآخر یہ ایک معاملہ رہے گا۔ لہٰذا اکثر علماء اس کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں، ہاں وہ اس سے کہے کہ میں نے آپ کو قرض معاف کر دیا، وہ سامنے والا کہے ٹھیک ہے تم نے میرا قرض معاف کر دیا، مثال کے طور پہ میں نے یہ جو نیکیاں انجام دی ہیں یا میں نے اس دور میں جو مستحبات انجام دیے یا ایسے کام انجام دیے جس میں مجھے کچھ مل سکتا ہو، میں خدا سے دعا کروں گا کہ وہ خدا اس کا اجر تمہیں عطا کرے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، وہ خود سے دے رہا ہے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس سے طلب کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے، مگر یہ کہ کسی اور ذریعے سے ختم کرے کہ یہ مثال کے طور پہ ایک انسان کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، یہ سامنے والا اس سے جا کے کہ میں تمہارا سارا قرض معاف کرنے کو تیار ہوں، یہ قرض معاف کر دو، میں معاف کر دوں گا لیکن اس کے عوض میں تم یہ کر دو میرے لیے، جو تقریباً اس کے مقابل یعنی اس سے زیادہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کو مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے دیے اور ایک ایسی چیز اس سے طلب کر لی جس کی قیمت 10,000 ہے 15,000 ہے ظاہری، لیکن اس سے کہے کہ میں یہ مجھے دے دو باقی میرا سارا قرض تمہارا معاف کر دیا، تو یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ بالآخر قرض واپس ادا ہونے کی صورت میں ہو رہا ہے۔ لہٰذا قرض کی ادائیگی کی شکل میں قرض کو معاف کر رہے ہیں اس شرط کے ساتھ، اور اس کی رقم قرض سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ اگر قرض سے زیادہ کوئی چیز واپس لے رہا ہے تو پھر وہ سود میں آ جائے گا۔ ایسی چیز جو قرض کے برابر ہو یا اس سے کم ہو یا وہ اس طرح سے خرید و فروخت ہونے والی چیز نہ ہو اور اس طرح سے معاملہ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک اور سوال اسی سے بالکل جڑا ہوا ہے، انہوں نے السلام علیکم، کہ اگر کسی کو قرض دیا جائے اور قرض وہ نہ ادا کر پا رہا ہو تو اس سے اس شرط پر کہ اس کی بیٹی سے عقد کر لے اور جس پر وہ راضی بھی ہو جائے اور اس کی بیٹی بھی، تو کیا عقد کیا جا سکتا ہے؟ اس کو اس طرح سے حل کرنا پڑے گا کہ وہ شخص قرض کی رقم کو مہر قرار دے، جی وہ شخص قرض کی رقم کو مہر قرار دے اور اس کے بعد کہے کہ میں نے یہ مہر ادا ہو گیا، میں نے یہ جو مہر تھا، یہ جو پیسے تم نے مجھ سے لیے تھے یہ تمہاری لڑکی کا مہر قرار پائے اور اب عقد اس کی صورت میں پڑھ دیا جائے، تو یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ یعنی عقد میں یہ شرط کر دے خاتون کہ میں تم سے عقد کرنے کو تیار ہوں بشرط کہ وہ جو قرض میرے والد کے اوپر ہے تمہارا اس سے تم صرف نظر کر لو، تو کیونکہ معاملہ ہے اور وہ چیز جو مہر میں رکھی جا رہی ہے اس میں کسی بھی چیز کی جس کی قیمت ہو رکھی جا سکتی ہے، تو یہ معاملہ صحیح ہے، یہ عقد بھی صحیح ہے اور یہ قرض بھی ادا ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ شاداب عباس صاحب کا ایک سوال ہے، کیا السلام علیکم آقا، بتائیں بھیک کی طرح جو لوگ قرض لیتے ہیں اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں خود بھیک مانگنا ایک الگ چیز ہے اور قرض لینا ایک الگ چیز ہے۔ بھیک کا عنوان یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی سے مدد مانگتا ہے یا کسی سے کوئی چیز طلب کرتا ہے بغیر اس کے کہ اس کو واپس کرے گا، جی یعنی ایک انسان دروازے پہ آ کے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ میری کچھ مدد کر دیں، سامنے والا بھی اس کو کچھ تھوڑی سی رقم دے دیتا ہے مدد کے عنوان سے، لیکن اسے توقع نہیں رکھتا کہ یہ مجھے واپس کرے گا۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی ہے، یعنی کسی غیر خدا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو شریعت اصلاً پسند نہیں کرتی، چاہے ویسے کہ قرض نہ ہو صرف بھیک کے عنوان سے ہو، تو بھیک مانگنے کو شریعت نے بالکل پسند نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے یہ کام تو خداوند عالم نے دوسری طرف سے تاکید کی ہے
کہ اگر کوئی تمہارے دروازے پہ آ کر بھیک طلب کر رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، سائل ہے، سوال کر رہا ہے، تو اس کو ضرور عطا کر دو کہ اس کا ہاتھ میرا ہی ہاتھ ہے۔ روایات میں اسی طرح اشارہ ہوا ہے۔ اسی لیے جب بعض احکامات میں ہے کہ جب کسی کو بھیک دیں، کسی مانگنے والے کو دیں، سائل کو کچھ دیں، تو اپنے اس کو چوم کر اپنے سیدھے ہاتھ سے دیں، گویا تم خدا کے ہاتھ میں دیں، کیونکہ اس کا عوض صرف خدا دے گا۔ جی، اس سے تو کوئی توقع ہے نہیں، کیونکہ یہ قرض تو مانگ نہیں رہا ہے، یہ تو بھیک مانگ رہا ہے، لہٰذا اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اب ان کا سوال کہ اگر وہ قرض اسی طرح سے مانگ رہا ہو، جی، یعنی گڑ گڑا کر قرض مانگ رہا ہو، تو اس کا یہ عمل اچھا عمل نہیں ہے، قبیح عمل ہے، البتہ حرام نہیں ہے، اپنی ضرورت کے تحت وہ اس طرح سے عمل انجام دے رہا ہے، تو سامنے والے کو چاہیے کہ اس کو عزت اور شرف کے ساتھ عطا کرے، اس شرط کے ساتھ کہ اگر کبھی ہو جائے تو معاف دے دینا، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کے احترام کو اگر سماج برقرار رکھے تو بہت سے معاملات حل ہو جائیں گے۔ خود قرض کے سلسلے میں قرآن مجید میں باقاعدہ صریح آیت ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کو قرض دیتے ہیں، خدا کو قرض کی ضرورت تو ہے نہیں، جی، خدا کو نہ مال کی ضرورت ہے، نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ مقام کی ضرورت ہے، نہ منصب کی ضرورت ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو خدا کو قرض دیتے ہیں، تو اس سے مراد یہی لوگ ہیں، وہ لوگ جو خدا کی راہ میں عمل انجام دیتے ہیں یا دوسروں کی مدد کرتے ہیں بغیر کسی غرض کے، وہ گویا خدا کو قرض دے رہے ہیں، اور خدا اس کا اجر ان کو دنیا اور آخرت میں عطا کرے گا۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، نجمہ فاطمہ صاحبہ سوال کرتی ہیں، میرٹھ سے سوال کرتی ہیں، السلام علیکم آقا، جب کسی کو بھیک دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ خاموشی سے اس نے ہاتھ پھیلایا اور دے دیا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جیب سے پیسے نکالنے کے بعد اپنے بچوں کے چھوائیں گے اور چھوانے کے بعد اس کو دیں گے، تو یہ عمل کیا منع کیا گیا ہے یا ایسا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سے اس کی جو عزت ہے، اس کا جو وقار ہے، جو مانگنے والا ہے، اس کو مجروح ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دیکھیے، چاہے انسان ایسی ہاتھ سے نکال کر دے دے یا کسی کو سر سے چھلانے کا مراد یہ کہ صدقہ دینا چاہ رہا ہے، جی، البتہ خود صدقہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ بالآخر وہ انسان جو مانگنے دروازے پر آیا ہے وہ اپنی عزت اور وقار کو پامال کر چکا ہے، لہٰذا اگر انسان ممکن ہے کہ اس کی اور عزت کو پامال نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، اچھی چیز ہے کہ اس کی عزت کو مزید پامال نہ کرے، لیکن اگر قرض کی جہاں پہ یعنی صدقہ ہی دینا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ یہ عمل اس کے سامنے انجام نہ دے، بالآخر وہ جو دے رہا ہے وہ بالآخر ایک طرح سے احسان ہی کر رہا ہے، اس کے اوپر اس کی مدد کر رہا ہے، لہٰذا اسی لیے روایت میں ہے کہ جب کسی کی مدد کرو تو اس طرح سے کرو کہ کسی کو خبر نہ ہو، اور اگر یہ کام انجام دینا ہے اور صدقہ ہی دینا ہے تو اس کے سامنے انجام دینے کی ضرورت نہیں، نیت کرنا ہی کافی ہے، کیونکہ صدقے کے لیے کسی مال کا کسی سے چھونا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر میں نیت کر لوں کہ میں فلاں شخص کا صدقہ دے رہا ہوں تو صدقہ ثابت ہو جائے گا اور حکم صدقے میں رہے گا۔ ہم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو صدقہ نکالتے ہیں، کون ہے جا کے جو امام سے چھلا سکتا ہے؟ اس پیسے کو چھلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جیسے ہی نیت کی یہ پیسہ میں صدقے میں دے رہی ہوں، یہ صدقہ امام کا ہی مانا جائے گا اور اس پہ صدقے کا ہی حکم مرتب ہو جائے گا، لہٰذا ضروری نہیں کہ چھلائے، لیکن پھر بھی اگر وہ چھلا کر دیتا ہے تو شرعاً اس کام میں کوئی ممانعت نہیں ہے اور شرعاً یہ کام جائز ہے اور اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ جزاک اللہ۔ اب کچھ اور سوال ہیں، سلمان کاظمی صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم آقا، کیا جو عہد کیا جائے قربانی کے لیے، یعنی اگر کوئی منت مان جائے اور اس کے لیے قربانی کرنے کی منت ہو تو کیا جانور میں وہ ساری چیزیں ہونا چاہیے جو قربانی کے جانور میں پائی جاتی ہیں؟ مثلا جیسے آپ نے یہاں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں بیعزتین اس کے لے لو، جی، دیکھیں اگر انسان قربانی کی یعنی اگر عہد کرے کہ میں جانور قربان کروں گا، جی، تو عام طور سے اس میں قربانی کے سارے شرائط کا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ عہد اور تمام چیزوں کا اصل بازگشت انسان کی نیت پہ ہوتی ہے، یعنی اس کے ذہن میں جس وقت وہ عہد کر رہا تھا کیا تھا، اس کے ذہن میں تھا کہ ایک جانور قربان کر دوں گا، اتنے پیسے تک پہ جو جانور مجھے مل جائے گا میں قربان کر دوں گا، تو اب وہی چیز جو اس کے ذہن میں اس حساب سے وہ قربانی ادا کر سکتا ہے۔ اگر وہ رعایت کرنا چاہتا ہے ان چیزوں کی تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان چیزوں میں قربانی، چونکہ یہ قربانی واجب قربانی نہیں ہے، واجب قربانی یعنی خدا کی طرف سے فرض کی ہوئی قربانی نہیں، میں نے خود اپنے اوپر فرض کی ہے، تو یہ قربانی میں جو ہمارے ذہن میں تھا وہی کافی، اور باقی شرائط جو مثال کے طور پر عید الاضحیٰ کی قربانی کے شرائط میں سے ہے ان کا سب کا ثابت ہونا ضروری نہیں، البتہ کوشش کرے کہ اچھے جانور کی قربانی کرے، ہیلدی جانور کی قربانی کرے، بے عیب جانور کی قربانی کرے، لیکن اگر اس نے صرف یہ عہد کیا تھا کہ میں ایک جانور قربان کروں گا تو بالفرض اگر وہ تھوڑا سا کمزور بھی ہے یا ایک آدھ مثلا اس کے اندر چوٹ ووٹ بھی لگی ہوئی ہے لیکن جانور اپنے آپ میں صحیح و سالم ہے
تو کوئی حرج نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ اصل چیز نیت ہے. جس وقت میں نے نیت کی تھی کہ میں قربانی کروں گا, کیا نیت تھی میرے ذہن میں؟ مثلا میرے ذہن میں تھا کہ مثلا مثال دے رہا ہوں میں, مثلا میرے ذہن میں تھا کہ 5-6 ہزار روپے کا ایک بکرا ذبح کر دوں گا, یا دیگر ممالک میں جو عام متوسط قیمت ہو, ممکن ہے پاکستان میں قیمت اس سے زیادہ ہوتی ہو, ہندوستان میں جو قیمت ہے وہ میں نے عرض کی, تو ممکن ہے زیادہ. جو ذہن میں اس کے تھا کہ متوسط اس حد تک کہ میں کوئی چیز قربان کر دوں گا, اسی پر عمل کر سکتا ہے اور اس کی عہد پورا ہو جائے گا. اگر یہ سوال میری طرف سے کہ یہی اگر چیز جو ہے وہ عقیقے میں بھی ہوتی ہے, اس کو بھی اسی انداز میں دیا جا سکتا ہے؟ عقیقے میں دیکھیں, عقیقہ مستحب مؤکد ہے, اور بہتر ہے کہ 7ویں دن انجام دیا جائے. لیکن اگر 7ویں دن انجام نہ دے تو بالغ ہونے تک والد کی ذمہ داری ہے, اور بالغ ہونے کے بعد فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا عقیقہ کرے. عقیقے میں جانور جو ہیں, عقیقہ بھیڑ بکری کا بھی ہو سکتا ہے, اور عقیقہ گائے اور بھینس کا بھی ہو سکتا ہے, اور عقیقہ اونٹ کا بھی ہو سکتا ہے. اور وہ شرائط جو قربانی کے سلسلے میں ہیں, ان کا بہت زیادہ اس میں مرتب ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر گوسفند کی قربانی کرے تو مثلاً وہ 7 مہینے سے اوپر کی ہونی چاہیے, اور بکری کی قربانی کرے تو سال بھر سے اوپر ہونی چاہیے. اسی طرح اگر شتر کی قربانی کرے تو وہ 3-4 سال سے اوپر کا ہونا چاہیے, اور اسی طرح گائے بھینس میں بھی یہی شرط ہے. لیکن ضروری نہیں ہے, اگر اس کے اندر ایک آدھ چیز کی کمی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ قربانی کی جو شرائط ہے کہ بعزتین حتماً سالم ہونے چاہیے, اور کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے, کان نہیں ٹوٹے ہونے چاہیے, اور مثال کے طور پہ زخمی نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کی شرط عقیقے میں نہیں. جزاک اللہ. اب یہاں پر اور الگ سے سوال ہیں. ایک صاحب پوچھتے ہیں, السلام علیکم, استمنا کا کیا طریقہ ہے؟ استمنا سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے ساتھ کوئی ایک ایسا عمل انجام دے جس سے منی خارج ہو جائے, اور شرعاً یہ کام جائز نہیں ہے اور حرام ہے, سوائے اس کے کہ انسان اپنی حلال زوجہ کے ساتھ استمنا کرے. کیونکہ زوجہ کے ساتھ کوئی بھی عمل جس کا تعلق جنسیت سے ہوتا ہے, کوئی بھی عمل اپنے آپ میں جائز ہے. یعنی اگر انسان اپنی زوجہ کے ساتھ دخول کی جگہ استمنا کرتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن زوجہ کا ہونا ضروری ہے. اس کے غیر حضور میں یہ عمل جائز نہیں ہے, اور بغیر زوجہ کے تو اصلاً مطلقاً یہ کام حرام ہے, اور شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے. وہ افراد جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, کہ اکثر ہمارے جوان اس طرح کے مسائل آج کل کے خصوصاً جو ہمارے انٹرنیٹ ہے اور جو کتابیں ہیں, وہ مختلف چیزیں ہیں, وہ اس طرف وہ انسان کو لے جاتی ہے, تو انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. وہ عمل جو میں نے کسی پروگرام میں یا کسی سوال کے جواب میں عرض کیا تھا کہ وہ عمل جو انسان ایک بچے کے سامنے انجام دینے کو تیار نہیں ہے, وہ کیسے حاضر و ناظر خدا کے سامنے انجام دے سکتا ہے. اس کا بہترین علاج, اگر انسان کبھی اس میں مبتلا ہو رہا ہو, بہترین علاج تو شادی ہے, کیونکہ یہی خداوند عالم نے اس کا صحیح راستہ بتایا ہے. لیکن اگر شادی کرنا ممکن نہ ہو اور ابھی اس میں وقت ہو تو پھر بہترین طریقہ یہ سوال بھی ہے ان کا جو یہ اسی سے بالکل ریلیٹڈ ہے, کیا شادی یا متع نہ کر سکنے والا شخص استمنا کر سکتا ہے؟ نہیں, شادی یا متع نہ کرنے والا شخص بھی استمنا نہیں کر سکتا. کسی قسم کا اس کے اندر استثناء نہیں ہے, اور یہ شرعاً حرام ہے, مطلقاً حرام ہے. اور اس کی وجہ بھی جو حکمت بھی جو ہے وہ یہ بیان ہوئی ہے کہ یہ ظاہری طور پر انسان کو کچھ دیر کی لذت ضرور دے سکتا ہے, لیکن روانی طور پر انسان کو بہت کمزور کر سکتا ہے, اور فزیکلی بھی بہت نقصان پہنچا سکتا ہے, اور ایسا اثرات اس کے دیکھے گئے ہیں. لہٰذا عقد دائم کے ذریعے سے یا غیر دائم کے ذریعے سے اس کو حل کرے, اور اگر نہیں کر سکتا ہے تو پھر اپنے قوہ نفسانیہ کے ذریعے سے, اپنے آپ کو کنٹرول کے ذریعے سے, روایات کی مدد سے, علماء کی مدد سے, سائیکولوجسٹ کی مدد سے اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کرے, اور اپنے آپ کو یہی عہد کرے کہ جو چیز میں خدا کے سامنے انجام, جو چیز میں کسی بچے کے سامنے انجام نہیں دے سکتا ہوں, یہ عمل وہ میں خدا واحد و قہار کے سامنے کیسے انجام دے سکتا ہوں. اور روایات میں اہل بیت سے توسل اور توکل کے ذریعے سے اس کام کو حل کیا جا سکتا ہے. لہٰذا یہ مورد نہیں بنتا کہ چونکہ شادی نہیں ہے لہٰذا یہ کام کر سکتے ہیں, اس کی اجازت شریعت نے ادا نہیں کی ہے. اگر شادی کر سکتے ہیں تو تمام جو لوازمات اور زور و زبردستی کی چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں ان کو ختم کر کے کسی طرح بھی شادی کر لے, نہیں تو کم سے کم عقد مؤقت کر کے اپنے آپ کو اس گناہ سے محفوظ کر لے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی, اور وقت ہمیں بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم مزید کچھ اور گفتگو کریں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ملاقات کرتے ہیں کچھ اہم موضوع کو لے کر اور کچھ اہم سوالات جو آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں. ہمیں دیجیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے دعا کرتے ہیں. اللہم عجل لولیک الفرج.